बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त वादी सवात की एक झैली वादी कालाम की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते के अंदर हम खड़े हैं और आपको अभी दिखाते हैं, ये मेरे पीछे पहाड़ बर्फ़ का आपको नज़र आ रहा है और यहाँ चारों तरफ से घिरी हुई ये पहाड़ों के दरमियान वादी। सख्त सर्दी का मौसम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भरपूर इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, मैं भी आपको तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ ये तनवीर कादरी साहब हैं। तनवीर कादरी साहब मेरे साथ आए हैं। पहले तो इनके हम रिमार्क्स लेंगे इस बारे में कि ये सर प्लीज़ आप भी तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ा साहब और जंगीर साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं भी कुछ अल्फाज यहाँ पे बोल सकूँ। असल में जंगीर साहब हमारे आलिम दीन भी हैं। मैं इस हवाले से पूछूँगा कि जब हम इन पहाड़ों को, इन वादियों को देखते हैं तो बहैसियत मुसलमान हमें किन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करनी चाहिए और हमें क्या सोचना चाहिए, इस हवाले से हमारी रहनुमाई भी फरमाएँ और हमारे मुसलमान को भी बताएं कि जब वो इन इलाकों में आए तो उसकी गौर व फ़िक्र और सोचने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कादरी साहब। ये एक वाकई हकीकत है कि हम सैर व सियाहत का जो एक इस्लामी नुक्ता नज़र है उसको हमने फरामोश किया हुआ है। कुरान मजीद में सैर व सियाहत की बाकायदा जो है वो डिटेल मौजूद है और उस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सीरू फिल अर्द, कि ज़मीन में सैर करो। लेकिन ये सैर विद इन लिमिटेशन है। शरीयत की हुदूद व क़ुयूद का लिहाज रखते हुए इस सैर व सियाहत का इजहार करना चाहिए। और इसमें ज़ाहिर बात है इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की निशानियाँ और आसार जो है वो नज़र आते हैं। कुरान मजीद में अगर हम पहाड़ों की आपने जैसे बात की देखें तो कुरान मजीद पहाड़ों के हवाले से तकरीबन कुरान में 40 से ज़्यादा मरतबा कुरान मजीद ने जिबाल का और पहाड़ों का जो है वो ज़िक्र किया है। ज़ाहिर बात है ये हमारी लर्निंग के लिए हैं। अगर हम इनमें गौर व फ़िक्र करेंगे, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। असल तो ये अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं, वो ज़मीन हो, आसमान हो, या सितारे हों, या सूरज हो, या पहाड़ हो। जैसे ख़ुद कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ों के हवाले से फरमाया अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबाल कैफ़ नूसिबत, कि क्या इंसान तू देखता नहीं हमने पहाड़ों को किस कदर जो है वो अजीम बनाया है और हमने इसको गाड़ दिया है। इसमें गौर व फ़िक्र करो। और पहाड़ हकीकत ये है कि ये तस्बीह भी बयान करते हैं। कुरान मजीद के अंदर सूरह अंबिया के अंदर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सूरत के अंदर इनकी तस्बीह का जो है वो ज़िक्र किया है। जो दाऊद अलैहिस्सलाम का जहाँ पर ज़िक्र है ना, तो वहाँ पर फरमाया कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ इन पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया और ये तस्बीह करते हैं। यानी अब तस्बीह की कैफियत का तो हमें इल्म नहीं है कि वो तस्बीह कैसी है, लेकिन ये बहरहाल ज़रूर है कि ये पहाड़ भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाह की तहमीद करते हैं। उसके ज़िक्र के अंदर जो है वो अपने हाल के मुताबिक जो है वो मसरूफ़ है, ठीक है ना। तो इसलिए पहाड़ जो हैं इनको देखते वक्त हमें ये नुक्ता ख़ास तौर पर कुरान मजीद का जहन में रखना चाहिए कि इसमें गौर व फ़िक्र करें, अल्लाह की निशानियों को देखें और फिर कुदरत उसके आसार को देखकर उसकी कुर्बत को हासिल करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके कुर्ब को जो है वो हासिल करें। अच्छा जंगीर साहब, एक और इसमें मैंने ना बाद उलमा को देखा है कि वो जब कहीं इलाके में या किसी समंदर पे या पहाड़ों पे या कहीं इलाकों में जाते हैं तो वहाँ के दरो दीवार को वो गवाह कर लेते हैं कि हम मुसलमान हैं और इस तरह से कि और कलमा पढ़ते हैं। तो उनका इस अमल के हवाले से भी हमें कुछ इरशाद फरमा दे कि इसकी शरीयत क्या है और क्या ऐसा अमल जो है वो हमें करना हमारे लिए एक मुस्तहब अमल होगा, और हमें अगर ऐसा है तो हम सब को ये यहाँ पे करवा भी दें आप। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। इसके बाकायदा जो है वो हदीस के अंदर हमें इस तरह के नमूने मिलते हैं। क़यामत वाले दिन मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इंसान की गवाही देंगी और ज़मीन उसके अंदर सर फ़हरिस्त है। यानी ज़मीन के ऊपर आप जो कुछ कर रहे हैं ये उसकी गवाही देगी। तो इसलिए अगर कोई नेक अमल करता है तो ये ज़मीन आपकी गवाही देगी। नमाज़ पढ़ते हैं या कोई अच्छा अमल करते हैं तो ये आपकी गवाह बनेगी और इसको गवाह बना लेना चाहिए। बहुत अच्छा अमल है, ये मुस्तहब्बात के अंदर ये चीज़ आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اس وقت ہم موجود ہیں اوشو فارسٹ میں، اور یہ پنجاب گروپ آف کالجز گجرات کیمپس کی جانب سے ہمارا سال اول کے طلباء کا ایک ٹور ہے۔ اسی سلسلے میں بچے ارد گرد کے جو ہے وہ جنگل میں پھیلے ہوئے وسیع درختوں اور پہاڑوں کے درمیان میں اپنے اپنے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ فطرت کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ برف پوش پہاڑ ہیں، اونچے اونچے درخت ہیں۔ تو ایسے میں ہی میرے ساتھ موجود ہیں اردو کے ہی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر رضا مصطفی صاحب بھی، ان سے بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ علامہ اقبال کی فطرت اور کی جو فطرت نگاری کی گئی ہے اپنی شاعری میں، اس کو ہم ساتھ ساتھ چلیں گے۔ رضا صاحب ہیں ساتھ ساتھ ہی موجود۔ جی بہت شکریہ کاشف صاحب، یقیناً بڑا خوشگوار دن ہے آج کا، اور یہ ابھی صبح کا وقت ہے، بہت زیادہ رش نہیں ہے یہاں اوشو فارسٹ میں، لیکن خوبصورت مناظر ہیں، اور یقیناً یہ فلک بوس پہاڑ اور برف کی چادر اوڑھے ہوئے بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں، اور یہ بلند و بالا چیڑے بڑا خوبصورت منظر ہے۔ مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اور یہاں ہم نے جن لوگوں کو دیکھا ہے بڑے خوبصورت صحت کے مالک ہیں، دبلے پتلے، تنومند، توانا، سرخ چہروں والے، اور اس صحت افزا مقام میں رہنے کی وجہ سے یقیناً ان کی صحتوں پہ بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال کے ان مقاصد کو آپ ذرا عیاں کریں اور ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بالکل، ہماری واک بھی چلتی رہے گی ساتھ ساتھ، اور ہم اس جنگل کے درمیان تھوڑا گھومیں پھریں گے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جانتے ہیں آپ کے ادب میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ فطرت کے مناظر تقریباً ہر شاعر نے اپنے جو ہے وہ کلام میں ضرور اس کو حصہ بنایا ہے، چونکہ وہ آفاق میں گھومنا، فطرت کے مناظر کو دیکھنا، اللہ رب العزت کی قدرت کے نظارے کرنا، وہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ بے شمار پھیلے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال کی طویل نظم جس میں وہ کہتے ہیں دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارا، واہ واہ واہ، وہ ایسی ہی خاموشی کی تلاش میں ہے۔ محفل سے بھاگتا ہوں، دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ تو ایسا سکوت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگل میں ہمیں اپنے ارد گرد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ مکمل خاموشی، مکمل خاموشی۔ آگے اسی نظم کو آپ چلتے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ پہاڑیوں کے دامن میں میرا ایک چھوٹا سا جوں پڑا ہو، اور پانی ندی کا جو ہے وہ بہہ رہا ہو، اس خاموشی میں اللہ رب العزت کی قدرت جو ہے وہ کلام کر رہی ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ خوبصورت مناظر یقیناً جو ہے وہ اہل ذوق کے لیے، اہل علم کے لیے بہت اوپر اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو ہمارے طلبہ یقیناً اوپر جا کے انجوائے کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑا گھنا جنگل ہے، بہت زیادہ یہاں پہ درخت ہے، اور برف باری ہوتی ہے، لیکن ابھی چونکہ موسم سرما پوری اپنی جوانی اور جولانی پہ نہیں آیا، تو اس وجہ سے ابھی کبھی کبھی ہوتی ہے برف باری، پھر پگھل جاتی ہے، لیکن اوپر معلم جبہ کی طرف کافی برف باری ہو چکی ہے اور راستے بند ہو چکے ہیں، اور وہاں جانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہ جو ہم اوشو فارسٹ میں آئے ہیں، اور بڑا پرسکون، بڑا پرکیف علاقہ ہے، بڑا پرسکون ہے، خاموشی، مکمل خاموشی ہے، اور اس خاموشی کے اندر انسان اگر غور و فکر کرنا چاہے تو تفکر کے لیے، تدبر کے لیے طلبا بھی ہیں ہمارے پنجاب کالج سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس، وہ بھی یہاں انجوائے کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ یقیناً زندگی کی مصروفیات میں سے چند لمحے ایسے ضرور نکالنے چاہیے کہ جس میں انسان جو ہے وہ قدرت کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام بھی ہو سکے، اور قدرت کے مناظر سے لطف اندوز بھی ہو سکے۔ یقیناً ہمارے ہی جو ہیں وہ طلباء یہاں موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ ٹور کیسے گزر رہا ہے۔ جی بیٹا، کیا نام ہے؟ افشار انور سر۔ کون سی کلاس ہے آپ کی؟ فرسٹ ایئر سر، M23۔ کیسا گزر ہے آپ کا یہ ٹور؟ بہت اچھا گزر ہے۔ انجوائے کر رہے ہو؟ یس سر۔ موسم کیسا لگا ہے ادھر کا آپ کو؟ بہت اچھا ہے۔ آگے بھی گئے ہیں آپ اس سے؟ ابھی جانے لگے ہیں، ابھی یہاں پہ ناشتے برف باری دیکھی آپ نے؟
ناشتے کے لیے اسٹے کیا, ناشتہ بن رہا ہے, اس کے بعد آگے جا رہے ہیں. چلیں شکریہ. اس سے پہلے بھی آئے ہیں اس علاقے میں؟ نہیں سر, فرسٹ ٹائم. اچھا چلیں, اللہ رب العزت آپ کو مزید جو ہے وہ اپنے قدرت کی نظاروں سے جو ہے لطف اندوز ہونے کی توفیق دے. حفاظت سے جائیں, حفاظت سے واپس آئیں. بہت شکریہ. جو ہم اونچائی کی طرف بڑھ رہے ہیں, سردی کی شدت میں بھی تھوڑا تھوڑا سا اضافہ بھی ہو رہا ہے, اور اس جنگل کے سکوت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یقیناً اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہیں کہیں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے کچھ طلباء میرا خیال ہے کہ آگے جو ہے وہ کافی انٹرٹینمنٹ کا سامان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کی طرف چلتے ہیں. ویری ڈیفیکلٹ. ہاں جی, مشکل ہے اس پہ کہ مسلسل جو ہے وہ سفر بھی کرنا. یہاں کے لوگ ہی جو ہیں وہ جو انہوں نے کہا شروع میں رضا صاحب نے کہ بندہ صحرائی و کوہستانی جو ہے وہ یہ سفر کر سکتا ہے. وعلیکم السلام. ہاں بھائی, ہم تو تھک گئے ہیں یہاں تک آتے آتے, آپ بڑے فریش لگ رہے ہیں. کب سے آئے ہوئے ہو یہاں؟ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو ابھی آگے بھی جانے کا پروگرام ہے؟ جی کیسا جا رہا ہے آپ کا یہ ٹور؟ بہت اچھا جا رہا ہے. کیا نام کیا ہے آپ کا؟ ابراہیم ارشد. آپ کا؟ ابو بکر صدیق. حسنین. کون سا سیکشن ہے؟ M23 ICS. ماشاء اللہ. یہ ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ بڑا فریش پیس ہے. چہرے سے بھی فریش لگ رہا ہے, تھکن کے آثار نہیں ہے اس پہ. جی بولو بھائی, کیا بولو گے؟ کیا بولیں, ٹور کا بولو آپ. ٹور اس ٹور کے بارے میں آپ کچھ اپنے تاثرات جو ہے اس کو بیان کریں ٹور کے حوالے سے. کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ اچھا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے, سردی اتنی زیادہ نہیں ہے, صحیح. موسم جو ہے یہ ٹھیک ہے, نارمل ہے. نارمل ہے, انجوائے کر رہے ہیں نا آپ انجوائے لوگ؟ بالکل کر رہے ہیں. چلیں چلیں ٹھیک ہے, شکریہ شکریہ. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موسم ہے, اور اوپر چڑھتے ہوئے سانس بھی پھول رہا ہے. گو کہ اتنی چڑھائی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کافی زور لگ رہا ہے. بہت مزہ آ رہا ہے, بچے بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں, اور قدرت کے اور فطرت کے مناظر ہر طرف چھائے ہوئے ہیں. اور جو صاحب عقل ہے, صاحب دانش ہے, اسے دعوت غور و فکر دے رہے ہیں. یہ قرآن کا بھی ایک بڑا مستقل موضوع ہے, دعوت غور و فکر. تو اہل اللہ تو ظاہر بات ہے ان مقامات کو دیکھ کر ان کے قرب الہی کے اندر اضافہ ہوتا ہے, اور عام لوگ جو ہیں وہ ان فطرت کے مناظر کو سرسری نظر سے دیکھ کر ان کو بھلا دیتے ہیں. ورنہ ان درختوں کے ہر پتے سے قدرت خداوندی وہ جھلک رہی ہے, اور انسان کی لرننگ اور اس کے سکھانے کا ایک بہت ہی